لکیریں ہیں کہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئے ہیں آئیں گے، کسی ایک انسان کے یہ نشانات دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوں گے۔ رب کی اس میں قدرت ہے، کاریگری ہے، صنائی ہے، صنعت ہے، فن ہے کہ اللہ نے کس طرح انسان کی انگلیوں کے کناروں کو پیدا کیا ہے کہ دو انسانوں کی انگلیوں کے نشانات ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، حالانکہ دیکھیں کتنے باریک باریک ہیں۔ اسی لیے آج دیکھیے جو کوئی لکھنا نہیں جانتا ہے اس سے انگوٹھا لیا جاتا ہے، بلکہ آج تو فنگر پرنٹس کا زمانہ ہے۔ امیگریشن تو پوری انگلیاں ڈالی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، اور پھر امیگریشن ہوتا ہے، جانچا پرکھا جاتا ہے یہ وہی انسان ہے یا کوئی دوسرا ہے۔ اسی طرح آج کل بہت سارے کاغذات بن رہے ہیں نا، اس میں انگوٹھے کا نشان لیا جاتا ہے، انگلیوں کا نشان لیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کسی دو انسانوں کے یہ نشانات کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ کتنے باریک ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان انگلیوں کے نشانات کو ہو بہو اسی طرح پیدا کر دیں گے جس طرح ہم نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ القیامہ سے کر رہے ہیں۔ سورۃ القیامہ مکی سورت ہے، 2 رکوع اور 40 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس سورت کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں قیامت کا اور قیامت کے بعد پیش آنے والے حالات کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اللہ تعالیٰ قسم جو کھاتے ہیں کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے، تعظیم کے لیے، کسی چیز کی اہمیت اور افادیت اور نفع بخش ہونے کو بیان کرنے کے لیے، یا پھر تاکید کے لیے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، تو قیامت کے دن کی قسم کھائی، اور نفس لوامہ کی میں قسم کھاتا ہوں۔ لوامہ کا مطلب ہے ملامت کرنے والا۔ انسان کا جو نفس ہے اس کے سلسلے میں قرآن کریم میں 3 کلمے آئے ہیں یا 3 طرح کے الفاظ آئے۔ ایک انسان کا نفس امارۃ بالسوء ہے، لا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، 13ویں پارے کے شروع میں کہا گیا۔ انسان کا نفس انسان کو برائی کی طرف بلانے والا، برائی کی ترغیب دینے والا، برائی کی طرف مائل کرنے والا ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، یہ اصل نفس کی فطرت ہے، نفس کا مزاج ہے۔ انسان کا مزاج عام طور پر انسان کو برائی کی طرف زیادہ بلاتا ہے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا۔ ایک انسان برائی کی طرف اس کا نفس بلائے لیکن اپنے نفس پر وہ کنٹرول کرے، نفس کی بات نہ مانے، اور اچھی باتوں پر نفس کو آمادہ کرے، مجبور کرے نیکیوں پر، تو پھر اس کا نفس نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور یہ ایک ایمان والے کا نفس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان خطا ہے، کار ہے، خطا کرنے والا ہے۔ انبیاء کے علاوہ سارے انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے، غلطی پر جمے رہنا بہت بری بات ہے۔ تو ایک ایمان والا جب اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے نا، قابو پا لیتا ہے، پھر کبھی کبھار اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا نفس ملامت کرتا ہے، سرزنش کرتا ہے، اندر ندامت، افسوس پیدا ہوتا ہے کہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ یہ مومن کا نفس ہے، نفس لوامہ۔ حضرت حسن بصری کہا کرتے تھے
کہ مومن کا نفس نفس لوامہ ہوتا ہے، وہ ہر چیز پر اس کو روکتا ٹوکتا ہے. تو نے یہ جملہ بولا، کیوں بولا، کیسے بولا، کہیں غلط تو نہیں بولا، تو نے یہ لقمہ کھایا ہے، کہیں یہ غلط لقمہ تو نہیں کھا لیا ہے، کیسا ہے یہ لقمہ، تو نے یہ فکر، یہ سوچ اپنے دماغ میں پیدا کی، یہ سوچا ہے تو نے، کہیں غلط تو نہیں سوچا ہے. یہ ملامت کرتا رہتا ہے مومن کا نفس. رہا کافر کا اور منافق کا نفس تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ گناہ کرتا رہتا ہے، خطائیں کرتا رہتا ہے، غلطی کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا ضمیر اس پر روکتا ٹوکتا نہیں. اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ. یہ تینوں قرآن میں الفاظ آئے، کلمے آئے. نفس مطمئنہ کا مطلب انسان جب اپنے نفس کو نیکیوں پر جما دیتا ہے، اتنا جماتا ہے کہ رب کا حکم اس کے دل کو بھانے لگتا ہے، طبیعت کو بھانے لگتا ہے. ورنہ اللہ کا حکم جو ہے نا بہت بھاری ہوتا ہے. نماز ہے حکم، کتنا بھاری لگتے لوگوں، انہا لکبیرہ، نماز بہت مشکل لگتی ہے لوگوں کو، روزہ بہت مشکل لگتا ہے، اپنا کمایا ہوا مال اس میں سے کچھ نکالنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت مشکل لگتا ہے. لیکن ایک مومن اپنے نفس کو مجبور کر دیتا نیکیوں پر اور مزاج بنا دیتا ہے نا، پھر وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. اللہ کا ہر حکم اسے اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے، انتظار کرتا ہے کب روزے آئیں گے، انتظار کرتا ہے کب سال پورا ہو میں زکوٰۃ نکالوں. یہ اور اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. 30ویں پارے میں اس کے بارے میں آئے گا. اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا نا اس کو بہت گراں گزرتی ہے، بہت مشکل لگتی ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے، اس سے اس کا نفس بھاگتا ہے. اللہ نے فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، قیامت کی قسم کھائی تھی نا، اب اس کا ذکر ہے. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کہتے تھے لوگ، قرآن میں بار بار کہا گیا جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، رفاتا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم دوبارہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، بلکہ ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے پورووں کو جمع کر دیں. بنان کہتے ہیں یہ انگلیوں کا، انگوٹھے کا جو کنارہ ہے اس کو بنان کہتے ہیں، اس کو پوروا کہتے ہیں. اور اللہ نے دیکھو پوروے کا ذکر کیا ہے، انگلیوں کے آخری حصے کا ذکر کیا ہے، اس کی ہڈیوں کا ذکر کیا ہے، اس کے گوشت پوشت کا ذکر کیا ہے. کہا کہ انسان یہ کہتا ہے ہم اس کے جسم کو، ڈھانچے کو دوبارہ کیسے پیدا کر دیں گے، اس کے لیے یہ مشکل لگ رہا ہے. ارے بھائی ہم تو اس کے پورووں کو بھی جمع کر دیں گے. اللہ کے نبی نے، قرآن نے 1400 سال پہلے یہ کہا ہے، اور آج سائنس نے یہ انکشاف کیا ہے، سائنس کی ترقی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ انسان کے انگلیوں کے یہ جو کنارے ہوتے ہیں، یہ لکیریں ہوتی ہے، ٹیڑھی میڑھی، چھوٹی بڑی، ادھر ادھر پھیلی ہوئی، یہ ایسی لکیریں ہیں کہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئے ہیں، آئیں گے، کسی ایک انسان کے یہ نشانات دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوں گے. رب کی اس میں قدرت ہے، کاریگری ہے، صنائی ہے، صنعت ہے، فن ہے کہ اللہ نے کس طرح انسان کی انگلیوں کے کناروں کو پیدا کیا ہے کہ دو انسانوں کی انگلیوں کے نشانات ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، حالانکہ دیکھیں کتنے باریک باریک ہیں. اسی لیے آج دیکھیے جو کوئی لکھنا نہیں جانتا ہے اس سے انگوٹھا لیا جاتا ہے، بلکہ آج تو فنگر پرنٹس کا زمانہ ہے. امیگریشن تو پوری انگلیاں ڈالی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، اور پھر امیگریشن ہوتا ہے، جانچا پرکھا جاتا ہے یہ وہی انسان ہے یا کوئی دوسرا ہے. اسی طرح آج کل بہت سارے کاغذات بن رہے ہیں نا، اس میں انگوٹھے کا نشان لیا جاتا ہے، انگلیوں کا نشان لیا جا رہا ہے. کیوں؟ کسی دو انسانوں کے یہ نشانات کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ کتنے باریک ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان انگلیوں کے نشانات کو ہو بہو اسی طرح پیدا کر دیں گے جس طرح ہم نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. دنیا نے آج اس کو
جو ہے اس کا انکشاف کیا ہے کہ یہ ملتے جلتے نہیں ہیں، اللہ نے پہلے سے بیان کر دیا ہے۔ ہم ان انگلیوں کی باریک باریک لکیروں کو بھی جو کسی دو انسانوں کی ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے اسی طرح پیدا کر دیں گے ہو بہو جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کیا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ قیامت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیسے ہوگی، اس لیے لوگ قیامت کو نہیں مان رہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مان رہے ہیں۔ اصل حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت اللہ نے یہاں واضح کی ہے، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی اگلی زندگی میں فسق و فجور کرے، گناہ کرے۔ قیامت کو جب مانے گا، حساب کتاب کو مانے گا، ذہن و دماغ میں جب یہ بٹھائے گا کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ایک ایک چیز کا حساب کتاب دینا ہے، جس انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھے گی نا، وہ گناہ سے بچے گا، وہ فسق و فجور سے بچے گا، وہ چوری سے بچے گا، وہ زناکاری سے بچے گا، وہ غیبت سے بچے گا، وہ ہر گناہ سے بچے گا۔ لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی خواہشات کو پورا کرنے میں، کوئی بھی چیز کو کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ سب کچھ کرتا رہے جو اس کے من میں آئے۔ انسان کو گناہوں سے روکنے والی صرف ایک چیز ہے، آخرت کا تصور، میرے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اس کے یہاں نوٹ ہو رہا ہے۔ آخرت کا تصور، آخرت کی سوچ ہی انسان کو گناہ سے روکتی ہے۔ اب آخرت کا مطلب قیامت برپا ہوگی، اس کے بعد والی وہ آخرت کی دنیا ہے، جب آدمی اس کو مانے گا تو گناہ سے بچے گا۔ اور انسان یہ چاہتا ہے میں جو کچھ نفس میں آئے، جی میں آئے کرتا ہوں، کوئی چیز روکنے ٹوکنے والی نہیں ہو۔ قیامت کا تصور انسان کو روک دیتا ہے، پاؤں کو روک دیتا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، ادھر نہیں جانا ہے۔ اس لیے انسان قیامت کو نہیں مانتا ہے تاکہ وہ کھلم کھلا گناہ کرے، اور کہتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، یہ جو تم مرنے کے بعد کی زندگی کا بتلاتے ہو نا، یہ قیامت کا دن کب ہے؟ اتنے لاکھوں کروڑوں انسان آئے ہیں، سب مر گئے ہیں، ختم ہو گئے، کسی ایک انسان کو تو ہم نے زندہ ہوتے نہیں دیکھا ہے کہ مان لیں کہ سارے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہوگا ایسا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، جب آنکھیں چدھیاں جائیں گی، کبھی ایسا ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے ایک دم لائٹ تیز آتی ہے اور آنکھوں میں دکھنا بند ہو جاتا ہے، سورج کی طرف دیکھو تو ایسا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی حیرت کی چیز، استعجاب کی چیز، کوئی بہت زیادہ غم کی چیز انسان کے سامنے آئیں تو انسان کی آنکھیں ایسے کیسی ہو جاتی ہے جیسے سورج کو دیکھنے کے بعد ہوتی ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کا یہ جو نظام ہے یہ لپیٹ دیا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا، اکٹھا کر دیا جائے گا، اور کائنات میں اتھل پتھل ہو جائے گا، اسی کو کہتے ہیں قیامت۔ وہ ہونا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر، آج تو کہہ رہا ہے وہ کب آئے گا قیامت کا دن، ایسا ہوگا اس دن انسان کہے گا کہاں ہے اب بھاگنے کی جگہ، بچ جاؤں حساب سے، کتاب سے، جہنم سے، اللہ کی پکڑ سے۔ کہا جائے گا کلا لا وزر، ہرگز نہیں، اب کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اب کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، تمہارے پروردگار کے پاس اس دن ٹھہرنا ہے، رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو بتلایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا، جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ انسان جو ہے نا، انسان کی فطرت میں بھولنا ہے، اور یہ بھولنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ انسان کے ساتھ حادثات پیش آتے رہتے ہیں، مصیبتیں پیش آتی رہتی ہیں، آفتیں آتی رہتی ہے۔ اگر انسان بھولے نا تو اس کے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جائے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں بڑی سے بڑی مصیبت میں انسان مبتلا ہوتا ہے، بڑا نقصان اٹھاتا ہے، چند دن، چند مہینے، چند سال گزرنے کے بعد بالکل اس کے ذہن و دماغ سے وہ بات نکل جاتی ہے اور روٹین کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بھولنا بہت بڑی نعمت ہے اس دنیا کے اندر۔ انسان نے اس دنیا میں بہت سارے کام اچھے کیے ہوں گے، بہت سارے برے کیے ہوں گے، اور کر کے بھول گیا ہوگا، لیکن جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا نا، وہ سب چیزیں یاد دلائی جائیں گی۔ اب وہاں بھولنا، وہاں چونکہ اب ساری چیزوں کا سامنا کرنا ہے، وہاں بھولنا نعمت نہیں ہوگی، وہاں تو یاد دلایا جائے گا باقاعدہ
انسان کو باخبر کیا جائے گا اس دن اس چیز کے بارے میں جو اس نے آگے بھیجی، جو اس نے پیچھے بھیجی۔ آگے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کام کر کے گیا وہ کام اس وقت ختم ہو گیا۔ اخر پیچھے چھوڑنے کا مطلب بعض نیکیاں انسان ایسی کرتا ہے، جاری کر دیتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے، ثواب ملتا رہتا ہے، لوگ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بعض گناہ ایسے کر کے جاتا ہے، ایسے طریقے رائج کر کے جاتا ہے، ایسی چیزیں انجام دے کے جاتا ہے کہ لوگ اس گناہ کو کرتے رہتے ہیں اور اس کا گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ حدیث میں آیا نا، سات نیکیاں ایسی ہیں کہ انسان اس دنیا میں کرتا ہے، وہ مر جائے گا، مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب جاری رہے گا۔ اسی طرح گناہ کا مسئلہ ہے، حدیث میں آیا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، جو اسلام میں اچھا طریقہ رائج کرے تو اس کو اس اچھے طریقے کے رائج کرنے کا ثواب ملے گا، جو لوگ اس پر چلیں گے، چلتے رہیں گے قیامت تک، ان کا بھی ثواب اس کے کھاتے میں ایک ایک لکھا جاتے رہے گا، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو کرنے والوں کو اجر ملے گا، ایک حصہ اس کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، اور جو کوئی اسلام میں برا طریقہ رائج، کسی ریت کی رواج ڈال دے، کسی رواج، غلط رواج کو ڈال دیا اور لوگ عمل کرتے رہیں گے، وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ غلط رواج ڈالنے کا، غلط طریقہ ایجاد کرنے کا گناہ کرنے والوں کو تو ملے گا ہی، ایک ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اس لیے حضور نے کیا فرمایا، دنیا میں جتنے قتل ہوتے رہیں گے، مرڈر ہوتے رہیں گے، مرڈر اور قتل کرنے والوں کو گناہ ملے گا، لیکن ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک گناہ آدم کے پہلے بیٹے کو بھی ملے گا، جس نے اس دنیا میں قتل کرنے کی ریت ڈالی، اپنے بھائی کا مرڈر کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے، آج کل کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور انسان بہت ساری چیزیں ایسی شیئر کرتا ہے جو گناہ کی ہے، گانے بجانے، فحاشی، عریانی، ننگا پن، ان کو شیئر کرتا ہے۔ وہ اپنا اکاؤنٹ فیس بک کا تو بند کر دے گا، ہو سکتا ہے یوٹیوب بھی ڈیلیٹ کر دے، لیکن وہ جو شیئر ہو رہے ہیں آگے سے آگے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ ہے اخر، جو پیچھے گناہ چھوڑ کے جا رہا ہے، نیکی چھوڑ کے جا رہا ہے، سب انسان کے سامنے لائی جائے گی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا، بلکہ انسان اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے، اگرچہ وہ ہیلے بہانے پیش کرے۔ انسان کسی دوسرے کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے، اسے کیا اچھا کر رہا ہے، کیا برا کر رہا ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ کے نبی سے آگے کہا گیا، اے نبی آپ قرآن کے پڑھنے میں اپنی زبان کو نہ ہلائیے، اس لیے کہ اس کو جلدی حاصل کر لیں۔ جب جبرائیل امین قرآن لاتے تھے، وحی لاتے تھے، اللہ کے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، جلدی جلدی ساتھ میں پڑھتے تھے تاکہ محفوظ ہو جائے دل و دماغ میں۔ فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کو اکٹھا کرنا، اس کو پڑھانا یہ ہمارے ذمے ہے، اس کو محفوظ کرنا ہمارے ذمے ہے، اس کو پڑھانا بھی صحیح ہمارے ذمے ہے۔ جب ہم پڑھیں اس کو، یعنی جبرائیل امین پڑھے، فاتبع قرآنہ، تو ان کے پڑھنے کے پیچھے رہیے، یعنی ان کے پڑھنے کو غور سے سنیے۔ اسی سے علماء کرام نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے، چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے علاوہ ہو، تو وہاں موجود جو دوسرے لوگ ہیں، چاہے ایسے بیٹھے ہوں چاہے نماز میں ہو، ان کی ذمہ داری ہے قرآن کو غور سے سننا، خاموش رہنا، غور سے قرآن کی طرف کان لگانا اور اس کو سننا۔ تو کہا کہ آپ اس کے قرآن کی اتباع کیجئے، یعنی غور سے سنیے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے ہے اس کا بیان، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر، اس کو کھول کے بیان کرنا، یہ سب ہم کریں گے، آپ جلد بازی نہ کیجیے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، یعنی جو تم یہ سوچ رہے ہو کہ قیامت برپا نہیں ہوگی اور ہمارے بارے میں سب کچھ جو کچھ کیا وہ بتایا نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے تم آخرت کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس لیے کہ عاجلہ کو پسند کرتے ہو، عاجلہ معنی نقد، جلدی، یعنی دنیا کو پسند کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو بھولا دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ انسان کا مزاج ہے نقد چیز کو پسند کرتا ہے، ادھار کو پسند نہیں کرتا ہے، اگرچہ ادھار میں فائدہ زیادہ مل رہا ہو پھر بھی نقد کو پسند کرتا ہے، جتنا مل جائے
تو یہ دنیا جو ہے نا یہ عاجلہ ہے، نقد ہے، اور آخرت ہے اگرچہ اس اعتبار سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، انسان نیک اعمال کرے گا آخرت میں بہت فائدہ ملے گا، لیکن چونکہ ادھار ہے، آخرہ ہے، بعد میں ملنے والی ہے، اس وجہ سے انسان آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ لیکن ایک سچے مومن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایمان کے اعتبار سے آخرت کو ترجیح دے اور عاجلہ کو ترجیح نہ دے، یعنی دنیا کو ترجیح نہ دے۔ حضور نے فرمایا جو دنیا کو پسند کرے گا وہ آخرت کا ضرور نقصان کرے گا، اور جو آخرت کو پسند کرے گا وہ بہرحال دنیا کا بھی کچھ نہ کچھ ضرور نقصان کرے گا۔ دنیا کا نقصان اس طور پر آج کتنے کمائی کے ذریعے ہیں، غلط طریقے ہیں، جوئے کے ہیں، سٹے کے ہیں، راتوں رات دنوں میں مالدار بننے کے ہیں، آج کل نئے آ رہے ہیں۔ اب انسان آخرت کو اگر سامنے رکھے گا تو کہے گا نہیں میں یہ نہیں کروں گا، میں تو سیدھے طریقے پر چلوں گا، اپنی محنت مزدوری بیوپار تجارت کاروبار صحیح طریقے پر، اگرچہ اس میں مجھے کم ملے تو دنیا کا بہرحال ایک اعتبار سے نقصان ہو رہا ہے، لیکن مومن اسی کو پسند کرتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن کچھ چہرے ترش رو ہوں گے، بجھے ہوئے ہوں گے۔ ترش رو کا مطلب آدمی ناگوار چیز کا سامنا کرتا ہے، ناپسندیدہ چیز کا سامنا کرتا ہے تو چہرہ بسر جاتا ہے، اس کا سکڑ جاتا ہے، تو کہا کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ رب کا دیدار اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان اعضاء میں، ان آنکھوں میں وہ قوت دے گا کہ وہ رب کا بھی دیدار کریں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ سے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہل نرا ربنا یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے؟ حضور نے فرمایا ہل تضارون فی رؤیت الشمس، کیا تم کو سورج دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ سورج کے بادل چھائے ہوئے نہ ہو، بدلی نہ ہو، کیا تمہیں اس کو دیکھنے میں پریشانی ہوتی ہے؟ کہا نہیں، صاف دکھتا ہے۔ فرمایا انکم ترونہ کذالک، اپنے پروردگار کو بھی اسی طریقے سے تم دیکھو گے، اس کا دیدار کرو گے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا جس کو رب کا دیدار کرنا ہو، جس کو رب کا اچھی طرح سے دیدار کرنا ہو تو دو نمازوں کا خیال رکھنا۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوهُ، اگر تم سے ہو سکے تو دو نماز میں مغلوب مت ہونا، یعنی دو نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں، ایک سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر، اور ایک سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر۔ ان دو نمازوں کا خیال رکھنا، ان دو نمازوں کے اندر رب کے دیدار کے ہونے میں بڑا کردار ہے ان دو نمازوں کا، تو یہ بھی حضور نے فرمایا۔ حضرت صہیب رومی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنہ الجنہ، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے پروردگار کہے گا تمہیں کچھ چاہیے؟ هل تريدون ازیدکم، کیا تمہیں کچھ اور چاہیے، مزید چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے پروردگار الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنہ الم تنجینا من النار، پروردگار کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، ترو تازہ کیوں نہیں کر دیا کیا آپ نے، اور کیا جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے پناہ نہیں دے دی؟ پروردگار کہیں گے ہاں یہ تو کر دیا۔ اتنے میں اللہ کی ذات مبارک سے پردہ ہٹایا جائے گا، یکشف الحجاب، حجاب ہٹایا جائے گا، اور سب جنتی اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے۔ حدیث کے الفاظ فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، رب کے دیدار سے بڑھ کر جنت کی کوئی اور نعمت نہیں ہوگی، سب سے پسندیدہ یہ نعمت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ابن عمر کے اقوال ہیں، ان کا ایک جملہ ہے کہ اقرب اہل الجنہ علی اللہ من ینظر الی وجہہ غدوۃ وعشیہ، اللہ کے نزدیک جنتیوں میں سب سے زیادہ عزت والا جنتی وہ ہوگا جس کو صبح و شام دونوں وقت رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، کچھ چہرے بسرے ہوئے ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، اور تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ یہ خیال کر رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا، یعنی بہت سخت معاملہ کیا جائے گا۔ کلا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اذا بلغت التراقیہ، جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا،
یہ وقت آنا ہے، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، اور یہ ہر ایک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور دنیا میں دیکھتے ہیں جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب کسی کا آخری وقت ہوتا ہے اور ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، دوائی علاج کام نہیں کرتا ہے، تو تمام لوگ جو کوئی بھی ہو وہ بھاگتے ہیں جھاڑ پھونک کرنے والوں کی طرف، دم کرانے والوں کی طرف، تعویذ کرنے والوں کی طرف کہ بھائی ان کو بلاؤ، مولوی صاحب کو بلاؤ، عامل کو بلاؤ، دم کرنے والے کو بلاؤ، ہندو ہیں تو پنڈت کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، کچھ منتر کر دے اور ہمارا مریض، ہمارا یہ انسان بچ جائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب جدائیگی کا وقت آ گیا ہے، اب چاہے دم کرا لو، کچھ بھی کرا لو، اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی، مل جائے گی۔ وہ سکرات کا وقت ہوتا ہے، بہت خطرناک اور پریشان کن وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پریشانی ہوتی ہے تو پنڈلی پنڈلی پر رکھتا ہے، یا ایک پنڈلی سے دوسری پنڈلی کو مارتا ہے۔ اس نقشے کو اللہ نے کھینچا ہے۔ کہا جائے گا اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج تیرے پروردگار کی طرف تجھے جانا ہے، تجھے ہکا کر لے جانا ہے۔ وہ وقت آ گیا جس کا تو انکار کرتا تھا، مر گیا، قیامت برپا ہو گئی۔ ایک دن وہ بھی آئے گا جب بڑی قیامت برپا ہوگی۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، نہ اس نے تصدیق کی، نہ اس نے نماز پڑھی۔ تصدیق اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کی، تصدیق نبی کے سچا ہونے کی، تصدیق مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی، یعنی اس کو سچا نہیں جانا، اور نہ نماز پڑھی۔ اور صدقہ کا ترجمہ صدقہ خیرات کرنا یا زکوٰۃ نکالنا بھی آتا ہے۔ اسلام کی یہ دو اہم چیزیں ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان تو ظاہری چیز تو ہے نہیں، دل کے اندر کی چیز ہے، نیو ہے، بنیاد ہے۔ اس طرح بنیاد نظر نہیں آتی، ایمان بھی دل کے اندر کی چیز ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ اب بنیاد کے اوپر یہ عمارت اٹھاتے ہیں، یہ نشانی ہوتی ہے بنیاد کی۔ تو اسلام کی جو بنیادی عمارت کی چیز ہے وہ ہے نماز اور زکوٰۃ۔ تو کہا کہ یہ جو قیامت کو نہیں مانتا تھا، اس نے نہ صدقہ خیرات کیا اور نہ نماز پڑھی، لیکن جھٹلایا اور پیٹھ پھیر کر جانے لگا۔ پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکرتا ہوا گیا، اکرتا ہوا۔ آدمی جب کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو منہ جھکائے ہوئے جاتا ہے، لیکن اس آدمی کے بارے میں کہا نہ نماز پڑھی نہ زکوٰۃ دی، قیامت کے دن کو بھی نہیں مانا، نبی کو بھی جھٹلایا، اور ایسا سمجھتا اپنے آپ کو بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ اکرتا ہوا گھر والے کے پاس جاتا ہے، اولا لک فاولا، ارے تیرے لیے بربادی ہے، پھر بربادی ہے، ثم اولا لک فاولا، پھر تیرے لیے بربادی ہے، پھر بربادی ہے۔ چار کام اس نے کیے، چار بربادی کے الفاظ آئے ہیں، وعید کے الفاظ آئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ابو جہل کو حضور نے یہ کہا تھا۔ ایک مرتبہ حضور جا رہے تھے، ابو جہل بھی ادھر سے جا رہا تھا، ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل کا ہاتھ پکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا اولا لک فاولا، اولا لک فاولا، ارے تو اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے، مجھے نبی نہیں مانتا ہے، قیامت مرنے کے بعد زندگی کو نہیں مانتا ہے، تیرے لیے بربادی ہے، تیرے لیے بربادی ہے۔ تو اکڑا، تکبر کا اظہار کیا، کہنے لگا میرا ہاتھ مت پکڑو۔ حضور نے ہاتھ پکڑا تھا، اس کا پھر یہ کہا تھا میرا ہاتھ مت پکڑو، مجھے دھمکی دیتے ہو بربادی کی، تباہی کی، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اس وادی مکے کے اس وادی میں مجھ سے زیادہ عزت والا کوئی اور نہیں ہے؟ اور پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر پہنچا، اسی کا نقشہ کھینچا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی چیزیں نا اس کے پیدا کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ دنیا والے جو بنانے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کا یہ مقصد ہے۔ اللہ نے سب سے اشرف مخلوق انسان کو پیدا کیا، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں، بس کھانا پینا اور جانوروں کی طرح رہنا اور زندگی بسر کر کے چلا جانا نہیں۔ ہم اس کو زندہ کریں گے دوبارہ، جو کچھ کیا ہے اچھا یا برا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، اور زندہ کریں گے۔ کہتے ہیں کیسے زندہ کریں گے بھائی، ہم تو سڑ گل جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ انسان منی کا ایک نطفہ، ایک قطرہ نہیں تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکایا جاتا تھا؟ اللہ کی قدرت ہے عجیب، آپ دیکھیے منی کا قطرہ ہے، عورت کے رحم میں ڈالا جاتا ہے، ایک سفید سا قطرہ، بدبودار قطرہ، اور اللہ اپنی قدرت اس پہ دکھاتے ہیں، اس کو کئی مرحلوں میں گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ قطرہ آپ تو ایک ہی ہے،
لیکن اس سے کوئی مرد بن رہا ہے، کوئی عورت بن رہی ہے، کوئی بچہ بن رہا ہے، کوئی بچی بن رہی ہے، ہر ایک کے اخلاق، ہر ایک کے عادات، ہر ایک کا مزاج الگ الگ اسی ایک قطرے سے انسان بنا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک منی کا قطرہ تھا، ثم کان علقۃ، پھر یہ جمع ہوا خون بنا، فخلق، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا، پیدا کیا، فسوا، ٹھیک ٹھاک بنایا، خوبصورت بنایا انسان کو، انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ اور پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے زوجین، جوڑے بنائے، الذکر والانثی، مرد اور عورت کا یا نر اور مادہ کا۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے، بے جان قطرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے گوشت پیدا کر دیا، پوست پیدا کر دیا، چمڑا پیدا کر دیا، خون پیدا کر دیا، رگیں پیدا کر دی، اسی کے اندر مرد اور عورت بنایا۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت سے سب کچھ کر کے دکھایا، کچھ بھی نہیں تھا، انسان اتنا خوبصورت بنا کے دکھا دیا۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا ہے، تو کیا اللہ مردوں کو، جبکہ انہی مردوں کو پہلے زندگی بخش چکا ہے؟ نہیں تھے انسان، مرنا کس کو کہتے ہیں؟ مرنا کہتے ہیں نہ ہونے کو۔ آج ہم موجود ہیں، کل مر جائیں گے، نہیں ہے اس دنیا میں۔ یہی ہماری حالت پہلے بھی تو تھی اس دنیا میں، جب ہم نہیں آئے تھے تو ہم نہیں تھے، عدم میں تھے، ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے سب کچھ بنا دیا۔ تو ایک مرتبہ بنانے کے بعد دوبارہ بنانا تو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کھڑا کرنا، کھڑا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ عقیدہ ہمیں رکھنے کی، اس پر یقین کی، اور اسی تصور کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ۔